دی بک آف میرداد کی 31ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ باب نمبر 35 ہے اور اس سے قبل ہم 30 اقساط آپ کے سامنے کتاب میرداد سے شامل کر چکے ہیں۔ آج کے باب کا نام ہے خدا کی راہ میں روشنی کی کرنیں۔ میرداد گفتگو کرتا ہے اور فلسفے کی پرتیں کھولتا چلا جاتا ہے۔ میرداد کہتے ہیں، اس سکوت شب میں میرداد خدا کی جانب والی تمہاری راہ ہمیں روشنی کی چند کرنیں بکھیر دے گا۔ لڑائی جھگڑوں سے بچو۔ حقیقت ایک واضح سچائی ہے، اس کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ جس کو دلیل اور ثبوت کا سہارا دینا لازم ہو، اس کو دیر سویر ثبوت اور دلیل ہی کے ذریعے رد کر دیا جاتا ہے۔ کسی چیز کو ثابت کرنا اس کے متضاد کو نامنظور کرنا ہے، اس کے مخالف کو ثابت کرنا اس شے کو رد کرنا ہے۔ خدا کا برعکس کوئی نہیں ہے، پھر تم اس کو ثابت اور رد کیسے کرو گے؟ سچائی کو آگے بڑھانے کے لیے زبان کو اگر نالی بننا ہو تو اس کو تاپی، سانپ کا زہری دانت، مرغ باد نما، کلاباز یا خاکروب کبھی نہیں بننا چاہیے۔ بے زبانوں کو راحت پہنچانے کے لیے منہ کھولو، اپنے آپ کو راحت دینے کے لیے چپ رہو۔ الفاظ جہاز ہیں جو مکاں کے سمندر میں چلتے ہیں اور کتنی ہی بندرگاہوں پر رکتے ہیں۔ اس امر سے آگاہ رہو کہ اس میں کیا بھرنا ہے، کیونکہ اپنا سفر ختم کرنے کے بعد وہ اپنا بوجھ آخر کو تمہارے ہی در پر لا کر اتار دیں گے۔ جھاڑو جو کچھ گھر کے لیے کرتا ہے، اپنے آپ کی کھوج کرنے والا وہی کچھ اپنے دل کے لیے کرتا ہے۔ سو اپنے دل میں خوب جھاڑو لگاؤ۔ جس دل میں اچھی طرح جھاڑو لگا دیا گیا ہو، وہ ایسے قلعے کی مانند ہے جو حملے سے محفوظ ہے۔ جس طرح تم لوگوں کو اور اشیاء کو اپنی خوراک بناتے ہو، اسی طرح وہ بھی تمہیں اپنی خوراک بناتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں زہر نہ چڑھے تو دوسروں کے لیے صحت بخش خوراک بنو۔ اگر اگلے قدم کے بارے میں بے یقینی ہو تو بے حس و حرکت کھڑے رہو۔ جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تم کو ناپسند کرتا ہے، اس کو پسند کرو اور اس کو اپنی من مانی کرنے دو۔ اس طرح تمہارے راستے کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ ناقابل برداشت وبال جان کسی چیز کو تکلیف دہ خیال کرنا ہے۔ اپنے لیے انتخاب کرو، یا کہ ہر چیز کا مالک بننا ہے یا کسی کا بھی نہیں۔ کوئی درمیانی راستہ اپنانا ممکن نہیں ہے۔ ہر سنگ راہ ایک تنبیہ ہے۔ تنبیہ کو بغور پڑھو تو سنگ راہ روشنی کا مینار بن جائے گا۔ سیدھا ٹیڑے میڑے کا ساتھی ہے، ایک چھوٹا کیا گیا اور دوسرا چکردار راستہ ہے۔ چکردار راستے کے لیے صبر و تحمل سے کام لو۔ جب یقین کا سہارا ہو تو تحمل روحانی صحت ہے، جب یقین کا ساتھ نہ ہو تو وہ فالج بن جاتا ہے۔ ہونا، محسوس کرنا، سوچنا اور تصور کرنا، جاننا۔ دیکھو، انسانی زندگی کے چکر میں اہم منزلیں اسی ترتیب سے آتی ہیں۔ تعریف کرنے اور تعریف سننے سے خبردار رہو، اس وقت بھی جب کہ یہ نہایت مخلصانہ اور برحق ہوں۔ جہاں تک خوشامد کا تعلق ہے، اس کی چال باز قسموں کے سامنے گونگے اور بہرے بن جاؤ۔ جب تک تمہیں دینے کا احساس رہتا ہے اور جو کچھ تم دیتے ہو قرض لیتے ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ تم کوئی ایسی چیز جو تمہاری اپنی ہے دے ہی نہیں سکتے۔ تم لوگوں کو وہی کچھ دیتے ہو جو تم نے اپنے پار بطور امانت رکھا ہوا ہوتا ہے۔ جو چیز تمہاری اپنی ہے اور صرف تمہاری، وہ تم چاہتے ہوئے بھی اسے نہیں دے سکتے۔ اپنا توازن بنائے رکھو اور تم انسانوں کے لیے خود کو ناپنے کا معیار اور تولنے کا ترازو بن جاؤ گے۔ نہ کوئی مفلسی ہے نہ امیری، فقط چیزوں کے استعمال کا سلیقہ چاہیے۔ اصل میں مفلس وہ ہے جو اپنے پاس موجود چیز کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اصل میں امیر وہ ہے جو اس چیزوں کا، ان تمام چیزوں کا جتنی کچھ اس کے پاس ہیں، درست استعمال کرتا ہے۔ پھپھوندی ہوئی روٹی کی پپڑی ایسی دولت ہو سکتی ہے جس کی قیمت کا اندازہ نہ لگایا جا سکے۔
اور سونے سے بھرا ہوا تہہ خانہ بھی ایسی ناداری ہو سکتا ہے جو کسی کو راحت نہ دے سکے۔ جہاں بہت سے راستے ایک نقطہ پر جا کر مل جاتے ہوں، تذبذب میں مت پڑو کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ خدا کے تلاش کرنے والے دل کے لیے تمام راستے خدا تک جاتے ہیں۔ زندگی کی تمام صورتوں کا احترام کرو۔ سب سے کم اہم صورت میں سب سے اہم صورت کی کنجی چھپی ہوتی ہے۔ زندگی کے سبھی کام اہم ہیں، نادر، افضل اور بے مثل۔ زندگی حقیر چیزوں میں بھی اپنے آپ کو نہیں الجھاتی۔ قدرت کے کارخانے میں سے کوئی چیز تبھی باہر آتی ہے اگر وہ قدرت کی محبت آمیز نگرانی اور نہایت محنت شمار ہنر کے قابل ہوتی ہے۔ کیا پھر وہ کم از کم تمہارے احترام کے قابل نہیں ہوتی؟ اگر مچھر اور چیونٹیاں عزت کے قابل ہیں تو تمہارے بھائی انسان کس قدر زیادہ عزت کے مستحق ہوں گے۔ کسی بھی انسان سے نفرت نہ کرو۔ کسی ایک انسان سے نفرت کرنے سے بہتر ہے کہ ہر انسان تم سے نفرت کرے، کیونکہ کسی انسان سے نفرت کرنا اس کے اندر کے لطیف خدا سے نفرت کرنا ہے، اور کسی انسان کے اندر کے لطیف خدا سے نفرت کرنا اس خدا سے اپنے اندر نفرت کرنا ہے۔ وہ بندہ جو اس بندرگاہ پر لے جانے والے واحد کپتان سے نفرت کرتا ہو، وہ اپنی بندرگاہ پر کس طرح پہنچے گا؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ نیچے کیا ہے، اوپر دیکھو۔ یہ جاننے کے لیے کہ اوپر کیا ہے، نیچے دیکھو۔ تم جتنا اوپر چڑھتے ہو اتنا ہی نیچے اترو، ورنہ تم اپنا توازن کھو بیٹھو گے۔ آج تم مرید ہو، کل کو تم مرشد بن جاؤ گے۔ اچھے مرشد بننے کے لیے تمہارا نیک مرید بنے رہنا نہایت ضروری ہے۔ دنیا میں سے بدی کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ خودرو گھاس کی بھی بڑی کھاد بن جاتی ہے۔ اشتیاق کا غلط استعمال اکثر مشتاق کو مار ڈالتا ہے۔ صرف اونچے اور شاندار درختوں ہی سے جنگل نہیں بن جاتے، کچھ جھاڑیوں اور بیلوں کی بھی اکثر ضرورت ہوتی ہے۔ مکر و فریب پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے، مگر کچھ دیر کے لیے۔ مکر و فریب کو ہمیشہ کے لیے چھپا کر نہیں رکھا جا سکتا، نہ ہی اس کو مچھر کی طرح دھوئیں سے اڑایا یا ختم کیا جا سکتا ہے۔ سیاہ جذبات اندھیرے میں ہی پیدا ہوتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں۔ اگر تم ان کی نسل کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ان کو کھلی روشنی میں آنے دو۔ اگر تم 1000 مکاروں میں سے ایک کو بھی ایمانداری کی سیدھی راہ پر لانے میں کامیاب ہو جاؤ تو تمہاری کامیابی میں اصل ایک عظیم کامیابی ہوگی۔ روشنی کا مینار بلندی پر قائم کرو، مگر اس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کو نہ بلاتے پھرو۔ جن کو روشنی کی ضرورت ہوگی ان کو روشنی میں آنے کے لیے دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ دانش نیم دانشمند کے لیے بار گراں ہے، بھاری بوجھ ہے، جس طرح بے وقوفی بے وقوف کے لیے ایک بوجھ۔ نیم دانشمند کا اپنا بوجھ اٹھانے میں اس کی امداد کرو اور بے وقوف کو اکیلا چھوڑ دو۔ نیم دانشمند اس کو تم سے اچھی تعلیم دے سکتا ہے۔ کئی بار تمہیں اپنا راستہ دشوار، اندھیرا اور تنہا محسوس ہوگا۔ قوت ارادی سے کام لو اور آگے بڑھتے جاؤ، تمہیں ہر موڑ پر کوئی نیا ہم سفر مل جائے گا۔ نقشے قدم سے خالی مقام میں ایسا کوئی راستہ نہیں جو چھوتا ہو، جہاں نقشے قدم کم اور دور دور ہوں۔ وہ راستہ محفوظ بھی ہوتا ہے اور سیدھا بھی، خواہ وہ کہیں کہیں اونچا نیچا اور سنسان ہوتا ہے۔ رہنما ان کو راہ دکھا سکتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہوں، اور وہ ان کو راہ پر چلنے کے لیے مجبور تو نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، تم رہنما بنو، رہنما بنو۔ اچھا رہنما بننے کے لیے لازم ہے کہ خود کو اچھی رہنمائی حاصل ہو۔ اپنے رہنما پر بھروسہ رکھو۔ تمہیں بہت سے لوگ کہیں گے ہمیں راستہ دکھاؤ، مگر بہت ہی کم یہ کہیں گے کہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس راہ میں رہنمائی کرو۔ خود پر فتح حاصل کرنے کی راہ میں تھوڑے لوگ بہت زیادہ لوگوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ جہاں تم پیروں سے نہ چل سکو وہاں رینگتے ہوئے چلو، جہاں تم دوڑ نہ سکو وہاں چلو، جہاں اڑ نہ سکو وہاں دوڑو، جہاں تم اپنے اندر کائنات کو روک کر ٹھہرا نہ سکو وہاں پرواز کرو۔
जब कोई तुम्हारी रहनुमाई में चलने की कोशिश करते हुए ठोकर खाकर गिर पड़े, तुम उसको सिर्फ 1 बार 2 बार 100 बार ही नहीं उठाओ, बल्कि उठाते रहो जब तक कि वो मजीद ठोकर न खाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कभी तुम भी बच्चे थे। अपने दिलों और दिमागों को मुआफी के जरिए पाकीज़ा करो, ताकि जो ख्वाब तुम्हें आए वो मुकद्दस हों। जिंदगी कितनी ही मुख्तलिफ किस्मों और दर्जों का बुखार है, जो हर इंसान के अपने ज़ब्त पर मुनहसर है, और इंसान हमेशा सिरसाम में मुब्तला रहते हैं। खुशकिस्मत तो वो हैं जो मुकद्दस निजात के नशा में मदहोश रहते हैं, जो मुकद्दस इरफान का समरा है। इंसान के बुखार अपनी शक्लें बदलते रहते हैं। जंग का बुखार अमन के बुखार में बदल सकता है। दौलत जमा करने का बुखार मोहब्बत इकट्ठी करने के बुखार की शक्ल इख्तियार कर सकता है। कलमा की कीमियागरी ऐसी है जिसको तुमने अपने लिए अमल में लाना और दूसरों को सिखाना है। मरने वालों को जिंदगी की और जीने वालों को मौत की तबलीग करो, मगर उनको जो खुद पर फतह हासिल करने के मुश्ताक हैं, उन दोनों से निजात पाने की तालीम दो। काबिज होने और मकबूज होने में बहुत फर्क है। तुम उसको अपने कब्जे में रखते हो जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जिससे तुम नफरत करते हो वो तुमको अपने कब्जे में रखता है। मकबूज होने से बचो। ज़माओ मकां के खलाओं में एक से ज्यादा जमीनें अपनी अपनी गर्दिश कर रही हैं। तुम्हारी जमीन इस खानदान में सबसे छोटी है, जो एक चुलबुली बच्ची की तरह है, एक खामोश गर्दिश। किस कदर मुतज़ाद ताहम खुदा के अंदर मखलूकात की गर्दिश इसी तरह की तो है। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि ना बराबर चीजें कैसे बराबर हो सकती हैं, तो अपनी उंगलियों को देखो। इत्तफाकात दानिश्वरों के हाथों का खिलौना है, अहमक इत्तफाक के हाथों में खिलौनों की तरह है। कभी किसी चीज के बारे में शिकायत ना करो। किसी चीज के मुताल्लिक शिकायत करना उसको शिकायत करने वाले के लिए चाबुक बनाना है। उस चीज को सही तौर पर बर्दाश्त करना उसको बखूबी चाबुक मारना है, मगर उसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इसको अपना फरमाबरदार बनाकर अपना नौकर बना लेना। अक्सर ऐसा होता है जैसे एक शिकारी निशाना तो बांधता है, किसी हिरन का निशाना बांधता है जो खता हो जाता है, लेकिन मारा जाता है खरगोश जिसकी मौजूदगी का शिकारी को भी कोई इल्म नहीं था। ऐसी हालत में अक्लमंद शिकारी कहेगा, मैंने असल में खरगोश कहीं का निशाना बांधा था, हिरन का नहीं, और मैंने अपने शिकार को मार के लाया है। निशाना सही बांधो, फिर नतीजा जो भी हुआ अच्छा है। जो तुमको मिल गया है वही तुम्हारा है। जो कुछ आने में देर करता है उसका इंतजार करना मुनासिब नहीं। इंतजार उसी को करने दो। तुम्हारा निशाना कभी खता नहीं होगा। अगर वो जिसको तुम निशाना बनाते हो तुम्हें निशाना बना ले, खता हो चुका निशाना हमेशा हासिल शुदा निशाना होता है। अपने दिलों को नाउमीदी से बेबहरा कर लो। नाउमीदी वो चील है जिसको नामुस्तकिल वजूद मिलाते हैं, नामुस्तकिल मिजाज वजूद मिलाते हैं, और फिर उसको अपनी नाकाम उम्मीदों की लाशों पर पालते हैं। पूरी हो चुकी उम्मीद बेशुमार मुर्दा पैदा हुई उम्मीदों का सरचश्मा बन जाती है। अगर तुम अपने दिल को कब्रिस्तान में बदलना नहीं चाहते तो खबरदार अपने दिलों को उम्मीद के निकाह में न दे देना। हो सकता है किसी मछली के जरिए दिए गए 100 अंडों में से कोई एक ही बच्चा बनने में कामयाब हो, ताहम 99 भी ज़ाय नहीं जाते। कुदरत बड़ी शाह खर्च है और अपनी फैजाजी में कोई तफरीक और इम्तियाज का दारवा नहीं रखती। तुम भी लोगों को दिलों और दिमागों में अपने दिलों और दिमागों को बोलने के मामले में किसी तरह बेदरेग बख्शिश में कोई फर्क कोई इम्तियाज रवा ना रखो। किसी भी की गई मेहनत का सिला तलब ना करो। जो अपनी मेहनत से मोहब्बत करता है, मेहनत उसी मेहनत कश के लिए भरपूर इफ्जाना बन जाती है। तख्लीकी कलमा और मुकम्मल तवाज़न को हमेशा याद रखो।
جب تم مقدس عرفان کے ذریعے وہ توازن حاصل کر لو گے تو حقیقی معنوں میں خود پر فتح مند بن سکو گے۔ تبھی تمہارے ہاتھ خدا کے ہاتھوں سے مل کر کام کریں گے۔ خدا کرے تمہارا باطن اس شب کے سکوت سے امن سے دھڑکتا رہے جب تک تم اس کو مقدس عرفان کے امن و سکون میں غرق نہیں کر لیتے۔ یہ تعلیم میں نے نوح کو دی تھی، یہی تعلیم میں تمہیں دیتا ہوں۔ سامعین کرام، جہاں پر آ کر آج کی قسط اختتام پذیر ہوتی ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو گزشتہ 30 اقساط میر داد کے تخلیقی کلمات اور تصوف کے لیکچرز پر مشتمل بھرپور انداز میں ریکارڈ شدہ حالت میں پڑی ہیں، سن لیجئے۔ جہاں کوئی بات سمجھ نہ آئے کمنٹ کیجئے، کوئی سجیشن ہو، کوئی بہتری کی بات ہو، رائے دیجئے۔ انسان کمیوں اور کوتاہیوں کا مجموعہ ہے، کوئی بھی شخص مکمل نہیں ہے۔ میں اعتراف بھی کر لوں گا، آپ کا شکریہ بھی ادا کر لوں گا، اور نیکسٹ ٹائم کے لیے خود کو بہتر بھی بنا لوں گا۔ اللہ نگہبان۔